ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ عمران ریاض اور علماء کرام کی زبانی سنیں۔ یہ امن معاہدے کے نام پر ایک سازش ہے جو کہ بہت قانونی ہے اور مسلم کنٹریوں کے اندر چھرا کھونپا جا رہا ہے۔ یہ ذرا سنیں۔ یہ ابراہیم اکارڈ جو ہے نا، یہ خوبصورت الفاظ میں گدا ہوا الحاد ہے۔ ابراہیم اکارڈ ماننے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ آپ اسلام کا لبادہ اتار دیتے۔ قرآن کو ماننے کے ساتھ آپ ابراہیم اکارڈ نہیں مان سکتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ ہے کیا۔ دیکھیں، اس میں یہ بات سمجھی جاتی ہے اور غلط نہیں ہے کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مانتے ہیں تینوں۔ یہ انہی سے پھوٹے ہوئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی شریعت لے کے آئے ہیں لیکن وہ ابراہیمی شریعت ہی مانی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں دین ابراہیمی کا احیا کر رہا ہوں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو لے کر یہ سارا ملمہ کاری کی گئی ہے کہ بھائی تم سب ابراہیم کے متفق ہو تو سب ایک ہو جاؤ۔ اب آ جائیں قرآن کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ کہو کہ یہودی بھی ابراہیمی تھے اور نصرانی بھی ابراہیمی تھے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ قرآن جب کہے ابراہیم بھی مسلمان تھے، یعقوب بھی مسلمان تھے، اسحاق بھی جو مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی مسلمان تھے، تو پھر سوال تو یہ ہے یہ یہودی اور نصرانی کہاں سے آئے؟ جنہوں نے خود بنایا، اللہ نے تو یہ نام نہیں دیے۔ تو آپ اگر اس کے بعد یہ تسلیم کر لو کہ یہودی بھی اسلام ہے، اور تو پھر وہ آیتیں کدھر جائیں گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین کو ڈھونڈے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کو کدھر کریں گے؟ تو یہ در حقیقت کفر کہہ لیں، الحاد کہہ لیں، کوئی اور اسے نام دے دیں، یہ اصلاً کہنے کو ابراہیم اکارڈ ہے، حقیقت میں ارتداد۔ اس کا نام ابراہیم اکارڈ کیوں رکھا گیا؟ پہلے اس کی ٹیکنیکل ریزن آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ باقی بہت سارے انبیاء اور انبیاء کی پوری ایک لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا نام جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سارے کئیوں کے نام بھی نہیں پتا ہمیں، بہت سارے پیغمبر آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ ایک دور میں مسلمان بھی یہودیوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ جو نسل پرستی کے چکر میں ایک اختلاف تھا، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آج اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تناظر میں، لیکن معاملہ انسانی حقوق کا ہے، معاملہ عقائد کا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو مسلمان بن کر دیکھیں گے، عیسائی بن کر دیکھیں گے، یہودی بن کر دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں کچھ اور چلے گا، لیکن اگر آپ اس کو ایک انسان بن کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسرائیل نے جس لیول کی زیادتی کی ہے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ اور آس پاس کے ممالک میں، اس کی کوئی اور مثال یہ جدید دنیا کے اندر تو نہیں ہے۔